हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर साई हुसैन। आज के इस लेसन में मैं आपको प्रेज़ल वर्ब पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रेज़ल वर्ब जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ख़ास तौर पर हमारे स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं प्रेज़ल वर्ब को पढ़ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नेटिव स्पीकर जो है वो ज़्यादातर नेटिव स्पीकर वो प्रेज़ल वर्ब को इस्तेमाल करते हैं अपने कन्वर्सेशन में। इसकी वजह से हम जब मूवी देखते हैं या हम कार्टून मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो हमारे समझ में नहीं आता, क्योंकि हमें प्रेज़ल वर्ब्स याद नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो प्रेज़ल वर्ब का याद होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि बीए, बीकॉम और मैट्रिक और 9th क्लास के पेपर में भी ये अमूमन आते रहते हैं प्रेज़ल वर्ब, तो इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा इन प्रेज़ल वर्ब को समझने के लिए सबसे पहले इनके रूल्स को, प्रेज़ल वर्ब को याद करने से पहले इनके रूल्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो यानी कि कतराते हैं, घबराते हैं प्रेज़ल वर्ब को याद करने में, जिसकी वजह ये है कि वो इनके रूल्स को याद नहीं कर पाते और बस यानी कि उनको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता प्रेज़ल वर्ब को। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने जिस तरीके से आपसे कहा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रेज़ल वर्ब्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और इनको याद करना नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है, लाजमी होता है इनको याद करना। अगर आप इनको याद नहीं करेंगे तो आप कभी भी नेटिव स्पीकर को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। और क्योंकि स्पोकन इंग्लिश अमूमन हम लोग इनफॉर्मल वे में करते हैं, यानी कि गैर रस्मी तौर पर हम करते हैं, इनफॉर्मल हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर प्रेज़ल वर्ब अब अपने स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। तो आपको भी ज़रूरी है कि आप जिस तरीके से नेटिव स्पीकर बात करते हैं उसके हिसाब से आपको भी उसी तरीके से यानी बात करनी पड़ेगी। इसके लिए आप प्रेज़ल वर्ब का याद होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये तकरीबन 10 वीडियोस पर मुश्तमिल होगा ये कोर्स, और इसमें 120 प्रेज़ल वर्ब जो कि कॉमन प्रेज़ल वर्ब हैं। अमूमन आप इंशाअल्लाह ताला इन प्रेज़ल वर्ब्स को याद करने के बाद इंशाअल्लाह ताला आप जब भी कभी कोई टीवी में कोई यानी कि प्रोग्राम आप देखेंगे इंग्लिश में या कोई कार्टून या कोई मूवी, तो ज़रूर आपको ये वर्ड्स वहाँ मिलेंगे, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपको मिलेंगे। तो आप जो है वो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। डेफिनेशन: अ प्रेज़ल वर्ब इज़ अ वर्ब विच कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। प्रेज़ल वर्ब जो मुश्तमिल होता है वो 2 हिस्सों में मुश्तमिल होता है, यानी कि 2 हिस्सों में वो मुश्तमिल होता है। द फर्स्ट पार्ट इज़ ऑलवेज अ शॉर्ट वर्ब लाइक गिव, गेट, गो, कम। यानी कि इसका जो पहला जो हिस्सा होता है, पहला जो पार्ट होता है प्रेज़ल वर्ब का, यानी प्रेज़ल वर्ब 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जिसका पहला हिस्सा होता है वो आम एक वर्ब का वर्ब होता है, वो जैसे कि गिव, गेट, गो एंड कम etc। इसी तरीके से एंड द सेकेंड पार्ट इज़ प्रीपोजिशन, और इसका सेकेंड पार्ट जो है वो प्रीपोजिशन एक प्रीपोजिशन होता है, इसको पार्टल भी कहते हैं, लाइक ऑन, ऑफ, अप, डाउन etc। तो यानी कि हमें ये पता लगा कि 2 प्रेज़ल वर्ब के 2 पार्ट्स होते हैं। एक वर्ब होता है एक पार्ट और दूसरा पार्ट उसका होता है एक प्रीपोजिशन, यानी वर्ब और प्रीपोजिशन दोनों मिलके एक प्रेज़ल वर्ब बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, गेट प्लस अवे। गेट एक वर्ब है और अवे एक एक प्रीपोजिशन है, और इन दोनों का मजमुआ है गेट अवे। इसी तरीके से कम एक वर्ब है प्लस अक्रॉस एक प्रीपोजिशन है, तो इन दोनों का मिलाप एक यानी कि
ایک پریزل ورب کو یعنی کہ جنم دیتا ہے جو کہ کم اکراس. اب یہ جب یہ دونوں مل کے ایک پریزل ورب بناتے ہیں تو پریزل ورب بالکل اس کی ایک میننگ بالکل چینج ہو جاتی ہے. یعنی کہ پریزل ورب ایسے ورب ہوتے ہیں جن کے میننگ بالکل ان کے جو پارٹس ہیں ان سے بالکل مختلف ہوتی ہے. مثال کے طور پر گیٹ اوے سے مراد یہ ہے اسکیپ فرام سم ون اور سم تھنگ سم پلیس, یعنی کسی بچ کر نکلنا. گیٹ اوے مانے بچ کر نکلنا. اسی طریقے سے کم اکراس مانے اچانک کوئی چیز مل جانا, کوئی یعنی کہ چیز مل جانا یا کوئی دوست وغیرہ آپ کو اچانک کہیں مل جائے تو اس کے لیے جو ہے وہ کم اکراس کا ورڈ استعمال کرتے ہیں, جو کہ کم اور کراس بالکل اس سے مختلف اس کی میننگ ہے. تو اسی جو ورڈ یعنی کہ ورب کا, ناؤن کا اور پریپوزیشن کا وہ ملاپ جو کہ بالکل ان ورڈ سے بالکل اگینسٹ اس کے میننگ دے, اس کو ہم پریزل ورب کہتے ہیں. تو اب یہ پریزل وربس آپ نے یہ جو لیسن آپ واچ کر رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ لیسن ہے. یہ 10 لیسن جو 10 آگے کے 10 جو میں آپ کو لیسن دوں گا اس میں صرف اور صرف ہم پریزل ورب کو یاد کریں گے اور ان کی پریکٹس کریں گے. لیکن اس پورے لیسن میں ہم پڑھیں گے پریزل ورب کے رولز جو کہ آپ کو بہت زیادہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. اس رولز کو نہ جاننے کی وجہ سے پریزل ورب آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہیں, آپ کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں اور آپ کو یہ بہت زیادہ مشکل لگتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ اگر غور سے ان رولز کو آپ دیکھیں گے اور ان کو یاد کریں گے, ان کو فالو کریں گے تو آپ کے لیے پریزل ورب بہت زیادہ آسان ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے رول نمبر 1 ہے each phrasal verb usually have a non-phrasal synonym. اچھا, یہ آپ اپنے ذہن میں ایک بات رکھیں کہ ہر phrasal verb کا ایک سینونیم معنی نان پریزل یعنی کہ اس کا نان پریزل ایک ورڈ ہوتا ہے اس کا. مثال کے طور پر فار ایگزامپل ٹرن ڈاؤن مانے ریجیکٹ اور ریفیوز. یہ ریجیکٹ اور ریفیوز جو ہے اس کے نان پریزل سینونیم ہے, یعنی کہ معنی الفاظ ہیں. آپ یہ مت سمجھے کہ ٹرن ڈاؤن ایک الگ ورڈ ہے. ہمیشہ کسی بھی پریزل ورب کے ہمیشہ ایک ایسے سادہ ورب کی, یہ آپ سمجھ لیں ایک سادہ ورب کی میننگ ایک ضرور اس کی ہوتی ہے. جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹرن ڈاؤن, اس کا میننگ ریجیکٹ بھی ہے اور ریفیوز بھی ہے. مثال کے طور پر آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی اگر مثال کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو, I turned off the job. It's mean I refused the job. ٹھیک ہے, I turned off the job, I refused the job, I rejected the job. ان دونوں جملوں کے میننگز سیم ہیں, لیکن ہمیں زیادہ تر یہ ورڈ عام ورڈ زیادہ یاد کرتے ہیں, ریجیکٹ اور ریفیوز ہم زیادہ یاد کرتے ہیں. اور نیٹیو اسپیکر جو ہیں امریکن نیٹیو اسپیکر ہے وہ زیادہ اس ورڈ کو استعمال کرتے ہیں, ٹرن ڈاؤن. اب ہمیں صرف ریجیکٹ اور ریفیوز یاد ہے اور ٹرن ڈاؤن ہمیں یاد نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. اگر ہمیں یہ یاد ہوگا کہ ریجیکٹ کی میننگ ٹرن ڈاؤن بھی ہے, تو جب ہم دیکھیں گے کہ کوئی نیٹیو اسپیکر بات کر رہا ہے, اس نے ٹرن ڈاؤن کا ورڈ استعمال کیا, تو ہم فوراً سمجھ جائیں گے یہ جو ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ ریفیوز کر رہا ہے کسی چیز کو یا ریجیکٹ کر رہا ہے کسی چیز کو. یعنی کہ آپ کو اس کی سینونیم بھی انگلش میں یاد ہونی چاہیے اور اردو میں میننگ. یہ 3 چیزیں آپ کو 2 چیزیں پریزل ورب کی یاد ہونی چاہیے, ایک اس کا سینونیم یعنی اس کا اردو میننگ, اور ایک اس کی جو ہے انگلش میننگ اور ایک اس کی اردو میننگ. اسی طریقے سے پوسٹ پون, پٹ آف, اب اس کو بھی آپ اسی طریقے سے جملے میں استعمال کر سکتے ہیں. دا میٹنگ پوسٹ پون ٹو یسٹرڈے. The meeting postponed to tomorrow. ٹھیک ہے, میٹنگ یعنی کہ ملتوی ہوا ہے کل تک کے لیے. آپ اس کو اس طریقے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں, the meeting turn off
until tomorrow. The meeting the meeting put off until tomorrow. अब नेटिव स्पीकर उसको इस तरह ज़्यादातर ये इस तरह नहीं कहेगा कि the meeting postpone to tomorrow. वो ज़्यादातर ये कहेगा कि the meeting put off until tomorrow. तो अब भी हम जो है हमें ज़्यादातर हम ये वर्ड याद करते हैं, यानी कि नॉन प्रेजल हम याद करते हैं, नॉन प्रेजल वर्ड याद करते हैं. तो हमें प्रेजल वर्ड याद नहीं है तो हम नेटिव स्पीकर को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे जबकि वो प्रेजल वर्ब ही इस्तेमाल करते हैं अपने कन्वर्सेशन में ज़्यादातर. तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ये फर्स्ट रूल था, आपने देखा कि यानी कि आपको प्रेजल वर्ब भी याद होना चाहिए, उसका सिनोनियम इंग्लिश में भी याद होना चाहिए और उसके उर्दू की मीनिंग भी याद होना चाहिए, जो कि मैं इस पूरे कोर्स में आपको याद कराऊंगा इंशाल्लाह. रूल नंबर 2 है डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस टाइप ऑफ सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, अली रन अक्रॉस द ग्रास, अली रन अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड. अब यहाँ पे आपको ये दो सेंटेंस नज़र आ रहे हैं, इसमें बिल्कुल आपको ऐसे लग रहा है कि दोनों प्रेजल वर्ब्स हैं, लेकिन फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें ये प्रेजल वर्ब नहीं है बल्कि ये वर्ब विद प्रीनाउन है, वर्ब विद प्रीपोजिशन है. यहाँ पे ये जैसे अली रन अक्रॉस द ग्रास, यानी अली घास के उस जानिब दौड़ा, घास के उस जानिब दौड़ा. तो ये एक मतलब आप उसके जुमले को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक प्रेजल वर्ब नहीं है बल्कि एक रन के साथ, रन एक वर्ब है, इसके साथ एक प्रीपोजिशन भी यहाँ पे प्रीपोजिशन अक्रॉस इस्तेमाल हो रहा है. जबकि दूसरा जो सेंटेंस है अली रन अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड, अब यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि अली अपने पुराने दोस्त के उस जानिब भागा, ये कोई सेंस नहीं दे रहा, ये कोई कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, ये कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा. तो इस वजह से ये एक प्रेजल वर्ब है, बल्कि इसका ये मतलब नहीं है कि उस जानिब दौड़ा, इसका मतलब नहीं है. इसका मतलब ये है कि अचानक रन अक्रॉस यानी अचानक उसको अपना एक पुराना दोस्त मिला. तो इसी तरीके से हम आम वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का भी इस्तेमाल करते हैं. इसका ये मतलब नहीं है कि हम आम वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करें और हम फिर ये समझें कि ये एक प्रेजल वर्ब है. नहीं, प्रेजल वर्ब नहीं है बल्कि वो एक प्रीपोजिशन वर्ब है विद प्रीपोजिशन. और जब वो प्रेजल वर्ब होगा तो ऑटोमेटिकली आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये तो सेंस अदा नहीं कर रहा है. इसका मतलब ये है कि ये एक प्रेजल वर्ब है. ऊपर के सेंटेंस में बिल्कुल एक वाज़े अली रन अक्रॉस द ग्रास, यानी अली घास के उस जानिब दौड़ा, तो यहाँ पे बिल्कुल एक सेंस मफहूम अदा कर रहा है. तो हमें ये पता चल रहा है कि रन यहाँ पे एक वर्ब है और अक्रॉस एक प्रीपोजिशन है. ये यहाँ पे एज ए रन अक्रॉस एज ए प्रेजल वर्ब इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि रन अलग इस्तेमाल हो रहा है और एज ए वर्ब इस्तेमाल हो रहा है अलग, और अक्रॉस एज ए प्रीपोजिशन अलग इस्तेमाल हो रहा है. जबकि दूसरे सेंटेंस में रन अक्रॉस एक प्रेजल वर्ब है जो कि बिल्कुल एक मुख्तलिफ यानी कि मफहूम दे रहा है इस सेंटेंस में. तो ये आप याद रखें कि डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस टाइप ऑफ सेंटेंस. इस किस्म के सेंटेंस से आप कभी भी यानी कि आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे वर्ब के साथ प्रीपोजिशन बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो फिर वाज़े होते हैं जिस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 1 में है, और जब वो गैर वाज़े होते हैं तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि वो एक प्रेजल वर्ब है. इसी तरीके से रूल नंबर 3, सम प्रेजल वर्ब्स एज मोर देन वन मीनिंग, यानी कुछ प्रेजल वर्ब्स अभी हम कंफ्यूज होते हैं कि यार ये वर्ब यहाँ पे इस तरह की, ये टर्न अप मिसाल के ऊपर एग्जाम्पल है टर्न अप. अब टर्न अप आपने याद किया कि इंक्रीज वॉल्यूम, टर्न अप इंक्रीज वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल होता है. अब आपको किसी दूसरे सेंटेंस में आप देखेंगे ये किस तरीके से टर्न अप का इस्तेमाल हुआ है, तो आप ये जहन में रखें कि एक
ورب جیسے کہ ایک ورب کے مختلف عام ورب کے مختلف میننگز ہو سکتے ہیں، اسی طریقے سے ایک پریزل ورب کے بھی ایک سے زیادہ میننگ ہو سکتے ہیں. جیسے کہ ٹرن اپ سے مراد یہ ہے انکریز والیوم، پلیز ٹرن اپ دا والیوم، پلیز انکریز دا والیوم، برائے مہربانی ریڈیو کا والیوم بڑھائیں. ٹرن اپ دا والیوم یعنی ریڈیو کے جو آواز ہے اس کو تیز کریں. انکریز دا والیوم، ٹرن اپ دا والیوم. تو اسی طریقے سے ٹرن اپ مانے ارائیو اور اپیئر، یہ اس کی میننگ یہ بھی ہے. ہی ہیزنٹ ٹرن اپ یٹ یعنی کہ وہ ابھی تک نہیں پہنچا، ابھی تک وہ نہیں اپیئر ہوا، نہیں پہنچا. تو یعنی کہ یہ بھی آپ اپنے ذہن میں یاد رکھیں کہ یہ دونوں ایک میننگ بھی دیتے ہیں. اسی طریقے سے ٹیک اپ بھی اس قسم کا ایک ورب پریزل ورب ہے جس کے دو میننگز ہیں، دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹیک اپ مینس بگین اے نیو ایکٹیویٹی یعنی کہ ایک نئی ایکٹیویٹی شروع کرنا. آئی ٹوک اپ ہارس رائڈنگ یعنی میں نے ایک ہارس رائڈنگ کا ایک نیا ایکٹیویٹی، ایک نیا شوق میں نے شروع کیا. بگین اے نیو ایکٹیویٹی یعنی ایک نیا شوق شروع کرنا. اسی طریقے سے ٹیک اپ کے میننگ یہ ہے ایکسیپٹ این آفر اور انویٹیشن یعنی قبول کرنا ایک یعنی کہ ایک دعوت کو اور پروپوزل وغیرہ اس کو قبول کرنا، ایکسیپٹ کرنا اور دعوت کو قبول کرنا. ٹیک اپ اس کی میننگ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں پہ شی ٹک اپ دا جاب آفر یعنی کہ جاب آفر کی پیشکش اسے ہوئی تو اس نے اس کو ایکسیپٹ کیا. تو آپ نے دیکھا کہ ٹرن اپ اور ٹیک اپ کے دو میننگز ہیں، تو کسی ایک پریزل ورب کے ایک سے زیادہ میننگ بھی ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے رول نمبر 4 ہے موسٹ آف دا پریزل ورب دیٹ ٹیک این آبجیکٹ اٹ کین بی سپریٹ بائی دا آبجیکٹ. ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سارے ایسے پریزل ورب ہیں جن کو ہم کسی ایک آبجیکٹ کے ذریعے اس کو ہم سیپریٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس کو جدا جدا کر سکتے ہیں، تو اس کو سیپریٹیبل پریزل ورب کہیں گے. فار ایگزامپل یو شوڈ گیو اپ دا جاب، یو شوڈ گیو اپ دا جاب. اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ یہ آبجیکٹ ہے، آپ نے دیکھا یہاں پہ یہ آبجیکٹ جملے کے آخر میں آ رہا ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یو شوڈ گیو دا جاب اپ، یعنی کہ ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی کچھ ایسے پریزل ورب ہیں جن کو ہم یعنی کہ پریزل ورب کے یعنی کہ ورب اور پریپوزیشن کے درمیان میں بھی ہم ان کو رکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے if you replace the object by a pronoun you must put the pronoun between two part. یعنی کہ اگر آپ نے آبجیکٹ یہاں پہ جیسے کہ آبجیکٹ دا جاب ایک آبجیکٹ ہے، اگر آپ نے دا جاب کو آبجیکٹ کو ایک پروناؤن میں آپ نے تبدیل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو یعنی کہ اس کے درمیان میں یعنی کہ یہ پریزل ورب کے درمیان میں پھر آپ نے ورب کو رکھنا پڑے گا. جیسے کہ شوڈ آئی گیو اپ دا جاب، شوڈ آئی گیو اپ دا جاب، کیا مجھے جاب چھوڑنا چاہیے؟ تو دوسرا یہ جواب دیتا ہے یس یو شوڈ گیو اٹ اپ. اب دیکھیں یہاں پہ اس نے دا جاب کے بجائے اٹ استعمال کیا. تو جب بھی ہم کسی آبجیکٹ کو پریزل ورب میں جب کسی آبجیکٹ کو ہم جب ایک آبجیکٹ کو ہم پروناؤن میں جب ہم تبدیل کرتے ہیں تو پھر وہ پریزل ورب کے درمیان میں پھر آتا ہے. پھر وہ اس طرح نہیں آتا، اس طرح نہیں آتا گیو اپ اٹ. لیکن آپ نے دیکھا جب وہ آبجیکٹ کوئی نام تھا تو ہم نے اس کو استعمال کیا جملے کے آخر میں، لیکن جب ہم نے آبجیکٹ ایک پروناؤن جب بنا تو ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے جملے کے آخر میں، بلکہ ہم اس کو پریزل ورب کے درمیان میں یعنی پریزل ورب کے درمیان میں ہم استعمال کرتے ہیں اس کو. اگر اس کو پریزل ورب کے آخر میں آپ پروناؤن کو استعمال کریں گے تو وہ جملہ غلط کنسیڈر کیا جائے گا. اسی طریقے سے شیل وی پک اپ دا چلڈرن، یس لیٹس پک دیم اپ، ناٹ پک اپ دیم. یعنی کہ ہم اس کو جو پروناؤن ہے اس کو ہم آخر میں ایز اے آبجیکٹ استعمال نہیں کرتے، جبکہ ہم اس کو جو ہے وہ
دو یعنی کہ ناؤن ورب اور پروناؤن کے درمیان میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. تو آلویز ریمبر دیٹ ہم جب بھی پروناؤن استعمال کر رہے ہوں تو پروناؤن کو ایز اے آبجیکٹ ہم استعمال کر رہے ہوں تو اس کو جملے کے آخر میں ہم نہیں رکھیں گے بلکہ ہم پریزل ورب کے بیچ میں یعنی کہ ورب اور پروناؤن کے بیچ میں ہم اس کو رکھیں گے. یہ رول ہے. ٹھیک ہے. تو رول نمبر 5, there are a few phrasal verbs that cannot be separated by the object. کچھ ایسے بھی phrasal verb ہیں جو کہ آبجیکٹس کے ذریعے وہ سیپریٹ نہیں ہوتا. اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ ہم بیچ میں بھی پریزل ورب کے بیچ میں بھی آبجیکٹ رکھ رہے تھے, لیکن کچھ ایسے پریزل ورب ہیں جن کے بیچ میں ہم آبجیکٹ بالکل نہیں رکھ سکتے, وہ غلط ہو جاتے ہیں, غلط کنسیڈر کیے جاتے ہیں. I come across the book by chance. I come across the book by chance. یہاں پہ آبجیکٹ the book ہے اور come across ایک پریزل ورب ہے. آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ہم استعمال کر رہے ہیں, لیکن not I come the book across by chance. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں come the book across, یہ غلط ہے. اس طریقے سے اس پریزل ورب کو ہم یعنی کہ come across والے پریزل ورب کو, اس قسم کے کچھ دوسرے پریزل ورب ہیں, اس کو ہم اس طریقے سے ہم نہیں, جس طریقے سے ہم نے رول نمبر 4 میں ہم نے دیکھا تھا اس طریقے سے ہم ان کے ساتھ نہیں معاملات رکھتے ہیں. اسی طریقے سے I come across it. اچھا, اس میں ہم نے رول یہ تھا پچھلے رول نمبر 4 میں رول یہ تھا کہ جب آبجیکٹ کو ہم ایز اے پروناؤن استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو یعنی کہ پریزل ورب کے درمیان میں استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ جو پریزل ورب ہے جیسے کم اکراس اور اس کے جیسے دوسرے پریزل ورب ہیں, اس کا رول ہی یہی ہے کہ اس کے بیچ میں ہم استعمال نہیں کرتے آبجیکٹ کو, چاہے وہ ایک ناؤن ہو, ناؤن پریز ہو یا کوئی پروناؤن ہو, ہم اس کو جملے کے آخر میں ہی استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ not I come it across by chance. ٹھیک ہے, ہم اس کو اس سے استعمال نہیں کرتے. and of course there is nothing to worry about when the verb is intransitive. don't take an object. کچھ ایسے جس طریقے سے intransitive verb کی طرح, جیسے intransitive verb ہوتے ہیں وہ آبجیکٹ اس کے آخر میں ہم آبجیکٹ نہیں آتا ان کے آخر میں. اسی طریقے سے پریزل ورب بھی انٹرانزیٹو ورب ہو سکتے ہیں, جیسے کہ my TV has broken down. یہاں پہ یہ جملہ کمپلیٹ مفہوم ادا کر رہا ہے, اگرچہ اس کے آخر میں کوئی آبجیکٹ نہیں ہے, لیکن یہ کمپلیٹ مفہوم ادا کر رہا ہے. my TV has broken down یعنی میرے ٹی وی خراب ہو چکا ہے. تو اس کے آخر میں کوئی آبجیکٹ نہیں ہے, تو اس کے یعنی کہ یہ ایک انٹرانزیٹو پریزل ورب ہے. اسی طریقے سے انٹرانزیٹو ورب ہوتے ہیں, اسی طریقے سے انٹرانزیٹو پریزل ورب بھی ہوتے ہیں. I stay up all night. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں all night ایک آبجیکٹ نہیں ہے بلکہ ایک پریز ہے, آبجیکٹ بالکل نہیں ہے ایک. تو آپ نے دیکھا کہ یعنی کہ پریزل ورب میں بھی انٹرانزیٹو پریزل ورب بھی انٹرانزیٹو ورب ہوتے ہیں جن کے آخر میں ہم آبجیکٹ استعمال نہیں کرتے. تو یہ رول نمبر 5 تھا. اسی طریقے سے رول نمبر 6 اور یہ آخری ہمارا رول ہے, پریزل ورب ٹیک اے سیکنڈ پریپوزیشن. کچھ پریزل ورب ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایک پریپوزیشن کے علاوہ وہ ایک اور پریپوزیشن بھی ان کے آگے استعمال ہوتا ہے. جیسے I am behind with my email, I must catch up on them. اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیچ ورب کیچ کے ساتھ اپ کے ساتھ آن بھی استعمال ہو رہے ہیں, دو پریپوزیشن استعمال ہو رہے ہیں. تو کچھ ایسے بھی پریزل وربس ہیں جس کے آخر میں دو پریپوزیشن ہم استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے we want to compensate for this mistake, how can we make up for this. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بھی دو پریپوزیشن استعمال ہو رہے ہیں ورڈ میک کے بعد. تو یہاں پر میں نے بہت سارے ایسے سینٹینس ہیں جن کے میننگز بھی میں نے نہیں بتائے. تو یہاں پہ صرف اور صرف میرا مقصد تھا آپ لوگوں کو رولز کا سمجھانا,
کیونکہ یہ رولز کا سمجھنا مجھے پتہ ہے ذرا مشکل ہے، لیکن میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ آپ کو میں یہ ان کے رولز کو آپ کو سکھاؤں تاکہ آپ پریزل ورب آپ کے لیے آسان ہو جائیں. پریزل ورب کی افادیت اور ان کی اہمیت کے بارے میں نے تو آپ کو پہلے ہی اس ویڈیو کے سٹارٹنگ میں ہی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ کیوں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں. تو ان رولز کو آپ نے ضرور فالو کرنا ہے، یاد کرنا ہے. اس ویڈیو کو بار بار واچ کریں، بار بار دیکھیں تاکہ یہ رولز آپ کو بالکل آپ کے ذہن نشین ہو جائیں. ٹھیک ہے، رولز کو یاد کرنا مشکل ہے، لیکن ہم ان کو بار بار جب آپ ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا. جب یہ رولز آپ کو یاد ہو جائیں گے تو آپ بالکل آگے انشاءاللہ تعالی یہ فرسٹ ہماری ویڈیو ہے. آہستہ آہستہ کر کے میں ویڈیو ڈالتا جاؤں گا. تقریباً یہ پورا کمپلیٹ کورس ہوگا، یہ 10 ویڈیوز پر مشتمل ہوگا. یہ 1 ویڈیو یہ ہے، باقی اس کے بعد باقی 9 ویڈیوز اور میں اس میں اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ. لیکن آپ اس سب سے پہلے رولز کو ضرور آپ یاد کریں. رولز کو یاد کرنے کے بعد پھر پریزل ورب کو یاد کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ہمارا آج کا یہ ویڈیو لیسن بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. تو اپنے پسند کا اظہار کرنے کے لیے ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کریں. اپنے دوستوں کو ہمارے چینل کے بارے میں بتائیں. ہم یہاں پہ آپ کو ایک اور زیادہ مزید اچھی چیزیں جو کہ آپ نے ابھی تک پڑھی نہیں ہوں گی، ایسے طریقے آپ کو انگلش کے ہم سکھائیں گے انشاءاللہ، جس سے آپ کی انگلش فلوئنٹ ہو جائے گی اور آپ امپروو کریں گے انشاءاللہ تعالی. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی یوٹیوب. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. اگر آپ کے پاس کوئی کویشچن ہے تو کمنٹس باکس کے ذریعے آپ کویشچن پوچھ سکتے ہیں. میں ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا. گڈ بائے.